سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو، اس کا عنوان بالخصوص اس جانب اشارہ دینا اور اہمیت اجاگر کرنا ہے کہ جو فلسطین کے حالات ہیں اور جو ظلم و بربریت فلسطین کے اندر بپا ہے، بطور ایک مسلمان، بطور ایک انسان، اس میں ہمارا رویہ اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں اہل فلسطین کے ساتھ جو محبت اور ہمدردی ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام اہل ایمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کا رشتہ کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتا، بھائی کی محبت بیان نہیں کی جا سکتی، اور بھائی کی تکلیف اس کو صرف محسوس نہیں کیا جاتا، اس کو حل کیا جاتا ہے۔ دین اسلام نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا انسانیت کے لیے، وہ کارنامہ یہی ہے کہ اس مذہب نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ایسے جوڑا کہ جس طرح قرآن کے الفاظ ہیں کأنہم بنیان مرصوص، ایک ایسی دیوار کہ جس کے اندر سیسا چن دیا گیا ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار جتنی وہ مضبوط ہوتی ہے، اہل ایمان کا اخلاقی، روحانی اور ایمانی رشتہ آپس میں اتنا مضبوط ہے۔ اسلام سے پہلے انسان قتل و غارت گری اور رشتے توڑنے کا عادی تھا۔ اسلام نے رشتے جوڑنے اور امن، عافیت اور سلامتی کا درس دے کے انسانیت کی توقیر میں اضافہ فرمایا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ جو اصحاب اور حضور کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام، ان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور حضور کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم ہیں، کریم ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرتے ہیں، نہ ہونے دیتے۔ یہ رحیمی ہے کہ نہ آپ کسی کے لیے سخت ہوں، ظالم ہوں، اور نہ اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم برداشت کریں، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ظالم کو روکنے کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے۔ یہ اسلام نے صفت بیان کی مسلمانوں کی۔
اور اگر ہم پوری اسلامی تاریخ یا انسانی تاریخ کو پڑھیں تو جو لوگ اس دنیا میں ہدایت کے لیے تشریف لائے، انبیاء کرام علیہم الرضوان، انبیاء کرام کی اکثریت وہ فلسطین میں تشریف لائے، اس کے بعد ملک شام میں تشریف لائے۔ شام اور فلسطین یہ وہ جگہ ہیں جن کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹے، محبت کے چشمے پھوٹے، انسانیت کی بہتری، فلاح اور بہبود کے چشمے پھوٹے، یہاں تک کہ انبیاء کرام نے یہ تعلیم دی۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول مبارک بڑا مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہیں ایک تھپڑ مارے تو تم اس سے بدلہ نہ لو، بلکہ اپنا دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دو۔ اگر تم بدلہ لوگے تو لڑائی بڑھے گی، درگزر کرو، معاف کرو، حلیمی اختیار کرو، اگنور کرنا سیکھو، ظالم سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کرنا سکھاؤ۔ یہ کیا سبق تھا دنیا میں محبت کا، دنیا میں امن کا۔ لیکن جب سے انسانی تاریخ ہمیں ملتی ہے ریٹن فارم میں لکھی ہوئی، اس وقت سے اگر پڑھیں تو فلسطین، اس کے اوپر ظلم و تشدد، بربریت، یہ چیزیں چلتی آئی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے تعمیر کروایا، اور اسی کی تعمیر کے اندر آپ جب تعمیر کروا رہے تھے تو تاریخ میں آتا ہے کہ جنات شامل تھے، اور آپ ایک لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور ان کی تعمیر کا مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ دن رات کام ہو رہا تھا، تو اسی لاٹھی پہ کھڑے کھڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی مرضی کہ جنات کو اس چیز کا علم نہیں ہوا، اور وہ مسلسل لگے رہے، بناتے رہے، اس خوف سے اور اس ڈر سے کہ اللہ کے نبی ہمارا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس لاٹھی کو نیچے سے دیمک لگی، اور جب دیمک لگی تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، اور کئی دنوں کے بعد جب ان کا وجود مبارک زمین پہ گرا تو اس سے جنات کو اندازہ ہوا کہ آپ کی تو روح پرواز کر چکی ہے، لیکن اس وقت یہ مسجد بن چکی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مسجد اقصیٰ تمام مذاہب کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے یہ مسجد متبرک مقام تھی، اور سب ہی اس کا احترام کرتے تھے۔ یہ متنازع جگہ اس وقت نہیں تھی۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی اہمیت، فضیلت، اس میں انبیاء کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہاں کی جگہ کو کئی انبیاء کرام نے اپنی تعلیم اور تربیت اور تبلیغ کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا مقام ابراہیم مسجد اقصیٰ میں بھی ہے اور شین حرم میں بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی خاص نشانیاں مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی نشانیاں، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی نشانیاں، تبرکات وہ مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک
اس مسجد نے زیادہ اہمیت اس وقت اختیار کر لی جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل صورت میں اس مسجد کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے تشریف لے جا کر مسجد اقصیٰ میں حضور رکے، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مسجد اقصیٰ تک حضور کے اس سفر کو صراحت اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کے ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیاں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت فرمائی۔ انبیاء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں خطبے دیے۔ یہاں پر وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا تھا، اور وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں سے اس براق پہ تشریف فرما ہو کر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی پہ تشریف لے گئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجہ بندی فرمائی، درجہ بندی مسجدوں کی، حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ درجہ اور رتبہ نماز پڑھنے کا مسجد حرام میں ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پر ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا اور صحابہ کرام نے حضور کی معیت میں بنایا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز جو وہاں پڑھے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا جو مسجد اقصیٰ ہے، جہاں پر جو شخص نماز ادا کرے، ایک نماز کا اجر 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کی فضیلت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی۔ حضور کی زندگی کے بعد جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد اس مسجد کے اوپر قبضہ تھا عیسائیوں کا۔ یہ علاقہ بھی عیسائیوں کے زیر نگیں تھا، یعنی فتح نہیں ہوا تھا، تو اس مسجد پر بھی قبضہ عیسائیوں کا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں وہ پہلے خلیفہ ہیں، اور حضور کے سالاروں میں سے وہ پہلے سپہ سالار ہیں، وہ پہلے مجاہد ہیں کہ جن کے زمانے میں یہ فلسطین کا علاقہ یہ فتح ہوا اور مسجد اقصیٰ صلیبیوں عیسائیوں کے شکنجے سے آزاد ہوئی۔ وہ پہلے فاتح ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو رہائی دلوائی۔ لیکن جو عیسائی ہیں، چونکہ ان کا بھی متبرک مقام وہیں پر تھا، اور جو یہودی ہیں ان کے لیے بھی تھا، مسلمانوں کے لیے بھی تھا، یہ تینوں مذاہب اس مسجد کے ساتھ جو دیوار گریہ ہے وہ اور ہیکل سلیمانی اس کے اوپر اپنے آپ کو قابض کرنے کے لیے یہ تینوں گروہ لڑتے رہے۔ بالآخر مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی، جبکہ یہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے بڑی تکلیف کا موجب تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص پیدا فرمایا جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، اسلامی تاریخ کا عظیم الشان جرنیل اور اسلامی تاریخ کا بہت بڑا سپہ سالار۔
اس کے پیدا ہونے کی جو بشارتیں ہیں، واقعات اور آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ کئی صدیاں پہلے اس کے دنیا میں پیدا ہونے کی بشارتیں موجود تھیں کہ وہ شخص پیدا ہوگا جو قوم کے لحاظ سے کرد ہوگا اور وہ مسجد اقصی کو آزاد کروائے گا۔ اسی کے لیے اور اسی واقعے کو ضمن میں رکھ کے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی سو سال پہلے بغداد کے اندر ایک بڑھئی رہتا تھا، ترکھان رہتا تھا۔ اس نے لکڑی کا ایک ممبر بنوایا جس پہ بیٹھ کر خطیب خطبہ دیتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ وہ جو لکڑی کا ممبر تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، اس نے اپنی کاریگری کی انتہا کر دی، اتنا خوبصورت بنایا، اس کے اندر کئی قسم کے پتھر نگینے لگائے اور لکڑی کے اوپر نقش و نگار بڑا عمدہ، بڑا اعلیٰ، بڑا خوبصورت کیا۔ اب جب اس نے بنایا تو اس کے ظاہر ہے جو فن ہے، محبت ہے، عشق ہے، خوشبو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ فنکار کے فن کو کوئی دبا نہیں سکتا، فن مشہور ہو کے ہی رہتا ہے، خوبی ہے، محبت پھیل کے ہی رہتی ہے۔ جتنی مرضی اونچی دیواریں بنا لو، خوشبو کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ اس نے وہ بنایا تو اس کے پوری دنیا میں اس کا نام پھیل گیا کہ اتنا خوبصورت اس نے ممبر بنایا ہے۔ تو شام سے، بغداد کے نواحی علاقہ جات سے، فلسطین سے، ایران سے، جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں، لوگ جاتے اور اس کو کہتے کہ یہ ممبر بیچ دو، ہم اپنے ملک کی مرکزی مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیدا ہونے کی پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں بات موجود تھی کہ کوئی شخص پیدا ہوگا جو اس مسجد کو آزاد کروائے گا۔ لوگ بڑھئی کے پاس آتے تو بڑھئی کہتا کہ میں نے بیچنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، میں نے بنایا نہیں ہے، بیچنا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے کیا کرو گے اس کا؟ تو وہ ترکھان سادہ سا بندہ یہ جواب دیتا کہ میں نے یہ اس لیے بنایا ہے کہ اس کو مسجد اقصی میں رکھوں گا، اس کے محراب کے سامنے رکھوں گا۔ تو لوگ اسے کہتے تم دیوانے آدمی ہو، بے عقل آدمی ہو، مسجد اقصی تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ اس وقت صلیبی اس کے اوپر قابض تھے، جس طرح اب یہودی قبضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو صلیبیوں کے قبضے میں ہے، آزاد ہی نہیں ہے، خطبہ ہوتا ہی نہیں ہے، تم نے وہاں پہ رکھنا ہے۔ اس ترکھان نے جو جواب دیا، ہر ذی عقل، ذی شعور، ذی فکر بندہ اس کے اس جواب کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے، دنیا کے ہر معاملے میں کام آئے گا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ مسلمان مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا، اذان نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہے، لیکن جو آئے گا نا اس کو آزاد کروانے، اس کا کام ممبر بنانا نہیں ہوگا، میرا کام ہے ممبر بنانا، میرے پاس یہ صلاحیت ہے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ جس نے تیر، تفنگ، نیزہ اور تلوار چلانا ہے نا، وہ تیسا، ہتھوڑا، رندہ، آری وہ نہیں چلائے گا، وہ اپنا کام کرے گا، میں نے اپنا کام کر دیا۔ دوستان گرامی، اس میں ایک سبق یہ بھی ہے، یہ تھوڑا سا مضمون سے ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ دنیا کے سارے کام ہم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا دل ہو نا کہ میں جمعہ کا خطبہ بھی دوں، میں مسجد کی امامت بھی کرواؤں، میں کھیتی باڑی بھی کروں، میں جانوروں کا کاروبار بھی کروں، میں دکانداری بھی کروں، میں ہوٹلنگ بھی کروں یا ہوٹل چلاؤں، میں ٹرانسپورٹر بھی بن جاؤں، نہیں۔
ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکے گا، لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے، وہی وہ کام کر سکیں گے۔ اور اردو میں کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، یعنی ہر فن کے لیے اللہ نے لوگ پیدا کیے، وہی کریں گے۔ ہمارے پاس جو صلاحیت اور جو توفیق ہے نا، ہمیں اپنی صلاحیت اور اپنی توفیق کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ایمانداری سے کریں، بہتر کریں، بہترین کریں، خوب کریں، کوشش سے کریں، ایمانداری سے کریں، بس ہم بری ہیں۔ یہی معاملہ اس وقت مسجد اقصیٰ کا ہے۔ اب اس بات کو اپنے مضمون سے جوڑ لیتے ہیں۔ ہم مسجد اقصیٰ کی لڑائی کے لیے فلسطین نہیں جا سکتے، ہم بندوق پکڑ کے یہودیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم فلسطین کا جھنڈا لے کر اسرائیلی ریاست میں احتجاج نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں، آخری درجے پہ اگر بیٹھے نا تو کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ، وہ صحافی، وہ مذہبی یا سیاسی لیڈر، وہ ملک، وہ فوجیں، وہ سپہ سالار، وہ سربراہ مملکت، جس ملک میں، جس چینل پہ، جس اخبار میں، جس جگہ پر فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم انہیں شاباش دیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ہم ان کی درازی عمر بالخیر کی دعا کریں۔ ہماری زبانی، کلامی اور عملی محبتیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہونا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جو لوگ فلسطین کے ساتھ مخلص ہیں۔ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، جنگ صرف توپوں سے نہیں جیتی جاتی، صرف میزائلوں سے، جہازوں سے، اسلحے سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگ جیتنے کے لیے دعائیں، ہمدردیاں، سپورٹ، شاباش، حوصلہ افزائی، اور کتنے ایسے لوگ جو بند کمروں میں بیٹھ کر اپنے آنسو سجدوں میں اللہ کے سامنے گراتے ہیں کہ پروردگار اس لشکر کو فتح نصیب فرما، تو وہ لشکر جیت جاتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس کے اوپر گواہ ہے۔ 313 صحابہ حضور نے 1000 کے مقابلے میں کھڑے کر دیے۔ 313 جن کے پاس سفر کرنے کے لیے سواری کوئی نہیں تھی، لڑائی کرنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، حفاظت کے لیے زرہیں نہیں تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، خوراک نہیں تھی، پینے کے لیے وافر پانی نہیں تھا، کوئی سہولت نہیں تھی۔ 313 صحابہ 1000 کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ حضور لڑے نہیں ہیں، جنگ بدر میں حضور نے تلوار نہیں چلائی، لیکن ایک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ اللہ کو کتنا پسند آیا، کتنا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے میرے نبی اس وقت کو یاد کرو جب بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ عمل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لائن میں لگا کے کھڑا کر کے آپ کے اور میرے رسول مصلی پہ بیٹھ کے سجدے میں گر گئے، کہا باری تعالیٰ جو کچھ میرے پاس تھا، جتنی ہمت تھی، جتنی توفیق تھی، میرے اللہ میں نے پیش کر دیا ہے، اب تو جانے، تیری تقدیر جانے، تیرا دین جانے، تیرا مذہب جانے۔ یہ شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ سارے کا سارا خلوص نچھاور ہوا تو پھر کیا ہوا؟ آسمان سے قطار اندر قطار فرشتے نازل ہوئے، اور شیطان نے جب فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا تو اس نے یہودیوں سے کہا، مشرکوں سے کہا، کافروں سے کہا
کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ آگے بھاگ کھڑا ہوا، کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت کی منظر کشی حضرت اقبال نے فرمائی ہے، فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی فضائے بدر پیدا ہو، مسلمان فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو باؤنڈری ہے جس کی بنیاد پہ وطن تقسیم ہے، اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں۔ سفارتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، فوجی محاذ پر، حربی محاذ پر، میڈیا کے محاذ پر، ہر جگہ اگر مسلمان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس رب کو جب خلوص پسند آ جائے تو ابرا کے لشکر کو مارنے کے لیے وہ ابابیل بھی بھیج دیتا ہے۔ لیکن خلوص پیچھے ہو، محبت خالص ہو، تو پھر ابابیل کا لشکر بھی ابرا کو شکست دے دیتا ہے۔ آپ نے، میں نے صرف کوشش کرنی ہے، اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا فلسطین اور فلسطینیوں سے کل بھی رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ تھا، آج بھی رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے، اور قیامت تک یہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر رہے گا۔ ہم مسجد اقصیٰ کے کل بھی محافظ تھے، مددگار تھے، علمدار تھے، آج بھی محافظ ہیں، مددگار بھی ہیں، علمدار بھی ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو اپنی سانسوں تک ہماری جو کوشش اللہ کو منظور ہوئی، ہم مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے، اس کی ناموس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں، اپنی کسی قسم کی صلاحیت اس کے اندر ہم کوتاہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے گھر کی خاطر، اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہم وقف کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی نماز جمعہ کے بعد پرخلوص ہو کے دعا کریں کہ اے پروردگار، جہاں جہاں مسلمان پنجہ یہود میں گرفتار ہیں، میرے مالک انہیں آزادیاں نصیب فرما۔ دوستو، ہمارے ہاں میت ہوتی ہے نا تو کوئی جنگی ماحول نہیں ہے، بندہ فوت ہوا، آزادی میں اعلان ہوئے، کفن ہوا، دفن ہوا، غسل ہوا، رشتہ دار بیٹھے۔ فلسطین کی صورتحال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والی امت کے بچوں کے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں بجلی نہیں ہے، مسجدوں کے سپیکر بند ہیں، تو جرم ان کا صرف یہی ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھنا، اقبال نے کہا تھا چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کلمے کی مشکلیں کتنی ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ جو شخص بھی دین پر رہے گا، قبر کی دیواروں تک اس کی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی، کیونکہ مسلمان کی زندگی جد و جہد سے عبارت ہوتی ہے، عیاشی سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا انسان بنائے، قیامت کے دن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔